اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری کلاس نمبر 147 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 77 سے لے کر 89 تک کی آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاعقبہم نفاقا فی قلوبہم الی یوم یلقونہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سزا دی انہیں باسبب ان کے حرکتوں کے، ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا اس دن تک جس دن یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، یعنی قیامت کے دن۔ بما اخلف اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلاف ورزی کی۔ ما وعدوہ بما کانوا یکذبون، جو کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اس وجہ سے کہ وہ دنیا میں جھوٹ بولتے تھے۔ الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم، کہ اللہ تعالیٰ تو ہر راز جو چھپا ہوا ہے اور ہر سرگوشی کو جانتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمام غیوب کا، تمام چھپی ہوئی باتوں کا اور غیب کا جاننے والا ہے۔ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُتَّطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو لوگ ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں کامل الایمان مومنین پر، اہل ایمان میں سے، فی الصدقات، اور جو صدقات خرچ کرتے ہیں، والذین لا یجدون الا جہدہم، وہ نادار لوگ ایسے ہیں کہ نہیں پاتے مگر محنت اور مشقت کی مزدوری کر کے۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، یہ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اللہ ان کا مذاق اڑائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لہم، اے نبی آپ بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کیجئے۔ او لا تستغفر لہم، یا آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں۔ ان تستغفر لہم 70 مرہ، آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا فاسقین کو، نافرمانوں کو۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، پیچھے چھوڑے جانے والے اپنے گھر بیٹھے ہوئے رہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کی روانگی کے اوپر بہت خوش ہیں، بڑے خوش ہیں۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کو یہ ناگوار تھا کہ یہ اپنے مال اور جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اس سے پہلے کہ کوئی انہیں سمجھائے یہ خود جا کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ آگ میں نہ جاؤ، اپنے آپ کو آگ میں نہ پھینکو۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، اے نبی ان سے فرما دو کہ دوزخ کی آگ اس آگ سے زیادہ سخت ہے جس سے تم بچ رہے ہو۔ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، کاش یہ اس حقیقت کو جان لیتے، تفکر کر لیتے کہ دنیا کی گرمی کی آگ اور جنگ کی آگ سے بچ رہے ہیں، لیکن اس کا انجام جہنم کی آگ ہونے والی ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تو انہیں چاہیے کہ بہت کم ہی ہنسا کریں اور زیادہ رویا کریں۔ جزاء بما كانوا یکسبون، یہ سزا ہے ان کی جو وہ کمایا کرتے تھے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اے نبی جب آپ واپس جائیں گے غزوہ تبوک سے، اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لے جائے گا ان کے کسی گروہ کے پاس، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو یہ آپ سے اجازت مانگیں گے اگلی جنگ کے لیے۔ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عُدُوًّا، تو تم نے ان سے فرمانا ہے کہ تم کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں نکلو گے اور کبھی بھی تم ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوگے۔ اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ،
تم نے خود مدینے کے رک جانے کو پسند کیا پہلی دفعہ، اب ٹھہرے رہو پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، اب ہمیشہ کے لیے تم پیچھے ہی رہو گے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور آپ نے ان کا کبھی جنازہ نہیں پڑھانا، ان میں سے کوئی بھی مر جائے اور نہ ان کی قبر پہ جا کے کھڑے ہونا ہے کبھی بھی۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کا، اور انہیں موت اس حال میں آئی کہ یہ اللہ کے نافرمان تھے۔ ولا تعجبک اموالہم واولادہم، اور مت تعجب میں ڈالیں ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم فیہا فی الدنیا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اسی مال اور اسی اولاد کے ذریعے انہیں عذاب دے دنیا میں۔ وتضحک انفسہم وہم کافرون، اور ان کا سانس اس حال میں دنیا سے نکلے کہ یہ کفر کی موت مریں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، جب یہ صورت نازل ہوتی ہے جس میں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر، استأذنک اولو الطول منہم وقالوا ذرنا نکم مع القاعدین، تو تم دیکھو گے کہ اونچے قد کاٹ والے لوگ، مال و دولت والے لوگ ہیں ان میں سے، ان کو اس حال میں دیکھو گے کہ وہ اجازت طلب کر رہے ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس حال میں چھوڑ دیں جو پیچھے لوگ رکے ہوئے ہیں، یعنی عورتیں، بچے اور مریض لوگ، ہمیں بھی ان کے ساتھ چھوڑ دیں، ہماری مجبوری ہے، ہم آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، یہ اسی پہ راضی ہو گئے ہیں کہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہوں۔ وطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اور اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ان پر مہر لگا دی ہے اور یہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، جبکہ دوسری طرف تو اللہ اور اس کے رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کے ذریعے جہاد کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور انہی کے لیے ہے ساری بھلائیاں دنیا کی اور آخرت کی بھی، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسے ہی لوگ ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، تیار کر کے رکھا ہے ایسی جنتیں، باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے ان کے لیے بڑی کامیابی۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم اگلی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں حق بات کو راسخ فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔